أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم۔ رواه الترمذی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں گزشتہ اقوام اور ملل کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کے راستے پر چلیں، ان پر اللہ کا غضب اترا اور قرآن نے انہیں مغضوب علیہم کا لقب دیا۔ اور کچھ اقوام ایسی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی، اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلیں، اللہ نے قرآن میں انہیں انعام یافتہ لوگ قرار دیا۔ اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم لوگوں کے راستے سے تو نے بچانا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو نے ہمیں چلانا ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ حشر کے اس مقام پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان صحابہ کرام کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے ان آیات کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے 13 سال مکۃ المکرمہ میں مکمل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے پہلے ساتھیوں کو نکالا، ایک ایک کر کے 2 2 4 4 10 10 20 20 کی ٹولیوں میں تمام صحابہ کرام مدینہ چلے گئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔
تو اہل ایمان کا یہ گروہ جو مکہ سے اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تھا، یہ مہاجر کہلایا۔ قرآن کریم میں تھے تو مومن، لیکن انہیں مہاجر ہونے کا، اللہ کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی زمینیں جائیدادیں، اور بعض صحابہ کو تو اپنے اہل و عیال بھی چھوڑنے پڑے، لیکن انہوں نے یہ قربانی دی اور اللہ کے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ مہاجرین کہلائے، مہاجرین صحابہ کا یہ گروہ کہلایا۔ دوسری جماعت، دوسرا گروہ ان افراد کا تھا جو پہلے سے مدینہ میں آباد تھے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اس گھر میں، اس علاقے میں پہلے سے ہی گھر بنا رکھے تھے، یہ ایمان میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور مہاجرین کی آمد سے ان کو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی جو مشکل میں تھے اب ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں اخوت اور بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے باغات، سب کچھ تقسیم کر دیے۔ آئیں جی ہمارے گھروں میں آ جائیں، جس کا کاروبار تھا آئیں میرے کاروبار میں شریک ہو جائیں، جس کے کھیت و کھلیان تھے آئیں میرے ساتھ کھیت و کھلیان میں شریک ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ گروہ انصار کہلایا، ان کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک مہاجرین ہو گئے، ایک انصار ہو گئے، اور تیسرا گروہ والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اب تیسرے گروہ کے ذمہ کیا کام ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش بھی فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ ڈال۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بےحد شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنے سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان مسلمان گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی ربنا اغفر لنا، اور ساتھ میں ان کے لیے بھی وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ان کے لیے بھی۔ ہم نے ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت و صحبت کے لیے چنا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہیں تقوی کے قابل جانچا، پرکھا، پایا، اور تقوی کی دولت سے ان کو مالا مال کیا۔ ہم نے ان کے صحابی ہونے والے شرف کو تسلیم بھی کرنا ہے، اور ان کو یہ اعزاز بھی دینا ہے، ان سے اس حوالے سے محبت بھی کرنی ہے، کیونکہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان کے جو اندرونی
کچھ معاملات میں اگر کوئی اختلاف بھی پیدا ہوا ہے تو ہم نے اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات آ جائے تو تم نے خاموش رہنا ہے، رک جاؤ۔ دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے اور اس بات کی کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمارے سینوں میں کینہ نہ پیدا ہو۔ غل کینے کو کہا جاتا ہے، حقد بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، شحناء کا لفظ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو تو کینوں سے پاک کر دے۔ یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ کینہ، یہ انسان کے دل کو لگنے والی، انسان کے سینے کو لگنے والی ایک بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ جس طرح انسان کی جسم کو مختلف بیماریاں لگتی ہیں تو انسان ان کا علاج کرتا ہے، دوا لیتا ہے، تو یہ انسان کے دل کو روحانی طور پر لگنے والی ایک خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ یعنی ہمارے دل کا ٹھیک ہونا، اس کا صحیح اور سالم ہونا، اس کا درست ہونا، یہ ایمان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور روز قیامت جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ کو وہ دل مطلوب ہے جو صحیح، تندرست اور سلامت ہوگا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ دنیا میں انسان کے دو بڑے سہارے یہی ہوتے ہیں نا جی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے سے، دولت سے ہر کام اپنا کر لوں گا یا کروا لوں گا۔ دوسرا سہارا اولاد کا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں جی، میری اولاد ہے جی، یہ میرے کام آئے گی، یہ میرا سہارا بنے گی، یہ مجھے سپورٹ کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا، تندرست دل لے کے آیا، جو شرک سے، کفر سے، فسق و فجور سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک دل لے کر آئے گا تو یہ دل اسے فائدہ دے گا۔ ورنہ یہ مال و دولت، یہ بیٹے، یہ اعزہ، یہ اقربا، یہ دوست، یہ احباب، یہ دنیا کے سب رشتے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرماتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب کٹ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس دل کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا کیا ہے؟ یہ انسان کا دل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تمہاری شکلیں اور صورتیں اور تمہارے جسم، باڈیاں تمہاری یہ نہیں دیکھیں گے۔ جس شکل و صورت کو خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا تگ و دو کرتا ہے،
اپنی باڈی، اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے، اسے صحت مند بنانے کے لیے انسان بہت سی محنت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنے اس کی شکل کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کا قد کیسا تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس کے پاؤں میں جوتے کیسے پہنے ہوئے تھے، یہ چیزیں اللہ کے ہاں معنی نہیں رکھتی۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ نے کیا دیکھنا ہے جی؟ اللہ نے تمہارے دل دیکھنے ہیں، اللہ نے تمہارے عمل دیکھنے ہیں، فیصلے تمہارے دلوں کو دیکھنے پہ ہوں گے، فیصلے تمہارے اعمال کو دیکھنے پہ ہوں گے۔ یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ رنگ، یہ زبانیں، یہ قد، یہ قامتیں، یہ سارے میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل وفی روایہ ای الناس خیر، بتائیں جی افضل انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ جواب ملا، صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھرا، یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے۔ صحابہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کی مزید وضاحت کر دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا التقی النقی، یہ وہ صاف ستھرا انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا صاف ستھرا انسان، الذی لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کسی قسم کے جذبات نہیں ہے، یہ ہے صاف ستھرا انسان، اور یہ انسان اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے۔ اور اسی بنیاد پہ مسند احمد میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو مسلسل 3 دن جنت کی بشارت دی۔ صحابہ سے کہا، یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ دیکھا تو وہی صحابی آئے، انصاری صحابی تھے۔ دوسرے دن پھر فرمایا، ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ دیکھا تو وہی صحابی۔ 3 دن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح ان کی کون سی ایسی نیکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اپنی مبارک زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ میں ان کے پیچھے چل دیا اور 3 دن کے لیے ان کا مہمان بن گیا۔ 3 راتیں میں نے وہاں گزاری، معمول کی عبادات جو میں کرتا تھا وہ بھی کرتے تھے، فرائض کی ادائیگی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت یا قیام اللیل، جو میرے معمولات تھے وہی معمولات ان کے بھی تھے، کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ اور 3 دنوں کے بعد جب میں جانے لگا تو پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ ایسی کون سی آپ کی چھپی ہوئی نیکی ہے جو آپ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، ما ہوا الا ما رأیت، بھائی نیکیاں تو میری یہی ہیں جو تم دیکھ چکے ہو میرے ساتھ 3 دن رہ کے، غیر انی لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المؤمنین، ہاں میری ایک اور نیکی ہے اور وہ میرے دل میں ہے، وہ کیا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، ولا احسد علی خیر آتاہ اللہ، اور اللہ نے اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی خوشی عطا فرمائی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ تو ابن عمر کہنے لگے، ہذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، یہی تیری وہ چھپی ہوئی نیکی ہے جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اپنی مبارک زبان سے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کا سینہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، قرب و جوار میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے صاف ستھرا ہوگا تو یہ دل اللہ کے ہاں آپ کے کام آئے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ مال، یہ بیٹے، یہ دنیا کے عہدے، یہ منصب، یہ رشتے کچھ کام نہ آئیں گے، ہاں جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے آیا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے اور کینے سے پاک دل اللہ کی بارگاہ میں لے آیا تو یہ دل اس کے کام آئے گا۔ انسان کینہ کیوں پالتا ہے؟ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسروں سے کینہ پالنے لگ جاتا ہے، دشمنیاں دل میں بٹھا لیتا ہے، بغض بٹھا لیتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو محترم بھائیو اس کی جہالت ہے، جہالت، لا علمی ہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین سے لا علمی ہے، جہالت ہے۔ جب ہم سب اولاد آدم ہیں اور ہمارے درمیان جتنی بھی نعمتیں جنہیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا، ہم نے ان کے درمیان یہ دنیا کی معیشت کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو تھوڑا مل گیا، کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو بہت زیادہ مل گیا، کیونکہ یہی وجوہات ہوتی ہیں نا جی دنیا میں، وہ میرے سے آگے بڑھ گیا، میں اس سے پیچھے رہ گیا، اس کو مجھ سے اچھا عہدہ مل گیا، اس کی دکان میری دکان سے بڑی ہو گئی، اس کا گھر میرے گھر سے بڑا ہو گیا، اس کی گاڑی میری گاڑی سے بڑی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم پہ یہ جو انسان اعتراضات کرتا ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے محترم بھائیو۔ عقیدہ توکل کے منافی ہے یہ بات، عقیدہ تقدیر کے منافی ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں نعمتوں کی تقسیم کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، دنیا میں کتنا دینا ہے، آخرت میں کتنا دینا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونے کی بجائے، اللہ کے فیصلوں پر تنقید کرنے کی بجائے ہر وقت صبر اور شکر والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کچھ دے دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ اگر کسی نعمت کو کسی وقت کے لیے مؤخر کر دے تو پھر صبر کریں، جزا فضا کا اظہار نہ کریں۔ اللہ دے کے لے لے پھر بھی صبر کریں، اللہ دے نہ پھر بھی صبر کریں، اور امید رکھیں انشاءاللہ اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، بندے کا اپنے اللہ سے، خالق سے یہ تعلق اور رشتہ، اور اللہ کے ساتھ بندے کی جو عقیدت ہے جب وہ کمزور پڑتی ہے تو پھر دلوں میں کینے اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ جب جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو پھر یہ کینے اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ محترم بھائیو، ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان وکان الانسان عجولا، اللہ فرماتے ہیں انسان کیا ہے؟ جلد باز۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی اہم بات سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی شخص خبر لے کر آئے تو پھر پہلے اس کی تحقیق کرو اور پھر اس کی خبر کا یقین کرو یا اس پر عمل کرو۔ ہمیں کوئی شخص آ کے بتاتا ہے بھئی فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا، یا فلاں یہ کہہ رہا تھا، یا فلاں نے تیرے بارے میں ایسا کیا، تو میں کیا کروں گا جی؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ میں اس کی تحقیق کروں، اس نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی۔
اس کے بعد میں اپنا کوئی رد عمل اس پہ دوں، اور وہ رد عمل میں نے کیا دینا ہے وہ بھی میں کتاب و سنت سے لوں گا۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم آ کے بات کرنے والے کی خبر کا یقین کر لیتے ہیں، تبینوا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ان تصیبوا قوما بجہالہ، اور اس انسان کے بارے میں سب و شتم، دلوں میں نفرتیں، کینے بٹھا لیتے، اچھا اس نے میرے بارے میں یہ کہا، میں تو اسے بڑا اچھا سمجھتا تھا، میرے دل میں تو اس کے لیے بڑا احترام تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ دیکھیں قرآن کے واضح حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ میرا دل کینوں سے بھر گیا، نفرتوں سے بھر گیا، بغض سے بھر گیا۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگوں پہلے لوگوں والی بیماریاں آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ ان بیماریوں میں سے دو بیماریوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا، الحسد والبغضاء۔ یہ دو خطرناک بیماریاں کون سی ہیں جی؟ ایک تو حسد ہے اور دوسرے یہی کینے ہیں، چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں۔ پھر فرمایا والبغضاء ہی الحالقہ، یہ جو کینے ہیں یہ صفایا کر دیتے ہیں۔ اما اقول انہا تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انسان کے بالوں کو مونڈ دیتے ہیں، بالوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ولیکنہا تحلق الدین، یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ دلوں میں کینے جمع کر لینا، دشمنیاں بٹھا لینا، یہ انسان کے دین و ایمان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کینے کی ایک وجہ شہرت کی بھوک بھی ہوتی ہے، انسان مشہور ہونا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، ریاست اور سرداری چاہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ لے رہا ہے، کوئی دوسرا اس سے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کینہ پال لیتا ہے۔ یہ جو شہرت کی بھوک ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین و ایمان کو یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں۔ حرص المرء علی المال، انسان جب دولت کا لالچی بن جاتا ہے، اور شرف، عہدے، منصب اور شہرت کا حریص بن جاتا ہے، تو یہ دو چیزیں انسان کے دین و ایمان کا جتنا نقصان کرتی ہیں، اتنا نقصان وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا بھی نہیں کرتے۔ تو شہرت کی بھوک اور شہرت کی طلب بھی بس اوقات انسان کو اپنے ہی اہل ایمان، اپنے ہی اعزا، اپنے ہی اقربا، اپنے ہی مسلمان بھائی یا حقیقی بھائی کے خلاف کینہ رکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ایک وجہ انسان کا بہت زیادہ غصیلا اور جذباتی ہونا، بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا اوصنی، مجھے وصیت کیجئے۔ قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصے پہ قابو پاؤ۔ اس نے یہ بات بار بار دہرائی، آپ نے فرمایا غصے پہ کنٹرول کرو، غصے پہ قابو پاؤ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کا اوصاف بیان کرتے ہوئے، یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے پہ قابو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو زور سے نیچے گرا دے، اصل پہلوان وہ ہے جس کا اپنے آپ پہ قابو ہے، اپنے جذبات پہ جس کا کنٹرول ہے۔ اسے غصہ اگر آ بھی جائے وہ اپنے غصے میں اپنے آپ پہ سے باہر نہیں ہوتا، وہ اصل پہلوان۔
جو اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا گیا وہ کیسا پہلوان ہے؟ اس کی طاقت صرف اس کے بازوؤں یا اس کی ٹانگوں میں ہے، اس کا دل کمزور ہے، وہ نفس کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اصل مجاہد کون ہے؟ جو اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے یہاں مجھ سے، میرے نبی کا کیا اسوہ ہے، ان کا کیا نمونہ ہے میرے لیے، میں نے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سے ایسے مراحل آئے، لوگ کہتے ہیں جی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں لوگ، تو پھر دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ذرا پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی سے زیادہ تنگیاں اور تکلیفیں بھی کسی پہ آئی ہیں؟ وہ سفر طائف کو یاد کریں، جب طائف کے اوباش نوجوانوں نے آپ پر آوازیں کسیں، پتھر برسائے، آپ کے پاؤں خون آلود ہو گئے، اللہ نے آسمانوں سے ملک الجبال، پہاڑوں پر جو موکل فرشتہ ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ جو طائف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہی پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ دے ماروں، ان کو تباہ و برباد کر دوں، اگر آپ ایسا کہیں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، نہیں اللہ، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہم لا یعلمون، یہ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، میں تو آیا ہوں انہیں سکھانے کے لیے، مجھے معلم کتاب و حکمت بنایا گیا ہے، میں تو آیا ہی انہیں سکھانے کے لیے۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑے بڑے اسباب ہیں، یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں، بس اوقات دولت بن جاتی ہے، بس اوقات کسی کا عہدہ بن جاتا ہے، بس اوقات دل میں حسد آ جاتا ہے۔ اب آدم کے 2 بیٹے تھے نا جی، کیوں ایک بیٹے کے دل میں کینہ بھرا؟ حسد کی وجہ سے۔ قربانیاں دونوں نے پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو قبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب اس میں اس کا بھلا کیا قصور؟ تیری قربانی میں وہ اخلاص نہیں تھا، وہ تقوی نہیں تھا، وہ اطاعت نہیں تھی، وہ جذبہ نہیں تھا، نیت صالحہ نہیں تھی جو اللہ کو مطلوب تھی، نہیں قبول ہوئی۔ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، دل میں کینہ رکھ لیا، اچھا میں ضرور اس کا کوئی انتقام لوں گا، سکیمیں بنانے لگا، سوچنے لگا، دھمکیاں دینے لگا، لأقتلنک، قتل کر دوں گا تجھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کا خون کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون کیا تھا، ظلمن، ظلم سے کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رقابت، حسد، انا پرستی، کینہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارا باپ ہم سے تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس چھوٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ وسوسہ اتنا پکا ہو گیا، اللہ اکبر، کہ کیا ہوا؟ اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا قتل کرو، کسی نے کہا القوہ فی غیابت الجب، او بھائی قتل نہ کرو، کسی اندھیرے کنویں میں، غیر آباد کنویں میں لے جا کے پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور انہوں نے یہ کام کر لیا، لے گئے یوسف کو کھیل کود کے بہانے اور لے جا کے ایک اندھے کنویں میں گرا دیے، دھکا دے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اور محترم بھائیو، شیطان بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے، یہ ہمارے دلوں میں کینوں کو بھرنے کی وجہ شیطان بھی بن جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تم میں ڈالے دشمنیاں، ڈالے عداوتیں، ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں، ولیکن فی التحریش بینہم،
لیکن وہ پھر بھی اپنی عبادت ان سے کروا لیتا ہے۔ وہ کیسے کرواتا ہے؟ ان کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، گتھم گتھا کروا دیتا ہے۔ یہ نفرتیں ڈالنا، یہ لڑائیاں کروانا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ رحمان کا کام کیا ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے کیا ڈالی تھی ایمان والوں کے دلوں میں؟ الفت۔ اللہ نے کیا بنایا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، سب مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ مل کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ دو اسلام کے ناطے سے بھائی ہیں، یا دو خونی بھائی ہیں، یا دو رشتے کی وجہ سے بھائی ہیں، یہ کیوں مل کے بیٹھے ہیں؟ وہ ہر وقت کوششوں میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت سکیمیں اور فریب کاریاں وہ کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو لڑایا جائے، ان کو جدا کروایا جائے، ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جائیں۔ اور محترم بھائیوں، کینوں کا انجام دنیا آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔ معاشروں میں افتراق آ جاتا ہے، انتشار آ جاتا ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، بہتان ترازیاں، ہمز لمز، تانا زنی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ تانے کون مارتا ہے؟ جس کے دل میں آپ کے بارے میں کینہ ہوگا وہی تانے مارے گا نا۔ یا آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی غیبتیں کون کرے گا؟ جس کے دل میں آپ کے بارے میں یہ کینہ ہوگا تو یہ کینہ سارے کام کروائے گا، آپ سے غیبت بھی کروائے گا، آپ سے جھوٹ بھی بلوائے گا، آپ سے بہتان بھی لگوائے گا، نمیمہ بھی کروائے گا، چغلیاں بھی کروائے گا۔ یہ سارے کام آپ سے کروائے گا کون؟ اکیلا کینہ جو آپ کے دل میں جگہ پکڑ چکا ہے۔ اور اس کو جگہ دی ہے کس نے؟ آپ کا اپنے اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، آپ کا عقیدہ کمزور ہو گیا، آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ پا رہے۔ اور اس کا علاج کیا بتایا اللہ نے؟ جو اس آیت میں بتا رہے ہیں اللہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے سینوں کو صاف کر دے، ہمارے سینوں میں کسی کے بارے میں کینہ مت ڈال۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے، وَسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، اے اللہ میرے سینے کے کینے کو، میرے اندر کی میل کچیل کو کیا کر دے؟ صاف کر دے، دھو دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ میرا سینہ صاف ہو، کسی کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہ ہو، میں چاہتا ہوں میرا قلب سلیم بنے، تندرست اور صحت مند میرا قلب بنے۔ بیمار دل اللہ تجھے بھی قبول نہیں، اور بیمار دل اللہ اگر میں تیرے سامنے لے آیا تو یہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس دن پھر نہ میرا مال جس کی بنیاد پہ میں نے کیلے پالے تھے، نہ میرے بیٹے، نہ میرے دیگر دنیاوی مفادات جن کی خاطر، یہ عہدے جن کی خاطر دنیا میں کینے پالا کرتا تھا، اور میری شہرت، میرے کچھ کام نہیں آئے گا، سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، قلب سلیم میرے ساتھ ہوگا۔ وَسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، اللہ میرے دل کے سینے کو، میرے سینے کو صاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، اندر سے میل کچیل نکال دے، کینے اور بغض اور نفرتیں نکال دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز ہے محترم بھائیو، اخلاص۔ اخلاص بڑی بابرکت نیکی ہے۔ بندہ جب مخلص ہو جاتا ہے نا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا، اخلاص کے ساتھ دنیا کے رشتوں کو، بے لوث جسے کہتے ہیں نا جی، جب آپ بے لوث بن جاتے ہیں آپ کا سینہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں اگر بندے میں ہونا جو تو بندے کے سینے میں کینہ نہیں آتا، مسلمان کے سینے میں کینہ نہیں آتا اگر تین چیزیں آپ پیدا کر لیں۔ اخلاص العمل، اپنے عمل کو اللہ کے لیے کیا کر دیں؟ خالص کر دیں۔ میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اب میں نے جو بھی نیکی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ بھی اس کی رضا کے لیے۔ اللہ نے جو میرے ذمے بندوں کے حقوق لگائے یہ بھی اسی نے لگائے، یہ پورے کرنے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ مخلص بن جائیں، آپ کا سینہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔
والمناصحہ، دوسرا کام ہے جی خیر خواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا ہے ہی خیر خواہی۔ یہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا چاہنا، برا نہ چاہنا۔ یہ مسلمان کے جو 6 بنیادی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ تم سے کوئی خیر خواہی والی بات پوچھے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ رسول اللہ باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں علی النصح لکل مسلم، ہم ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے۔ الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو یہ خیر خواہی کے جذبات اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ لولاۃ الامر، عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، امراء کے لیے بھی، سب کے لیے، مامورین کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات دلوں میں پیدا کریں، آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی جماعت کو چمٹ جائیں، لازم پکڑ لیں، جماعتی زندگی کو اپنائیں۔ جماعت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ دل صاف ہو جاتے ہیں جب آپ جڑتے ہیں، ملتے ہیں۔ یہ نماز میں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جب صف سیدھی کرتے تھے تو فرماتے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، یہ بکھر بکھر کے اکٹھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے مترف ہو۔ مل جل کے کھڑے ہونے کا حکم کیوں ہے؟ سیدھے کھڑے ہونے کا حکم کیوں ہے؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، یہ الگ الگ ہو کے، دور دور ہو کے، آپ نے صف میں جماعت کے اندر کھڑا نہیں ہونا، مل کے کھڑا ہونا ہے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانا ہے، صف کو سیدھا کرنا ہے، ورنہ یہ دل کیا ہو جائیں گے؟ یہ دلوں کو ملانے کا اللہ نے جو ہے ہمیں عمل بتایا کہ نماز میں آپ ایسے کھڑے ہوں۔ تو اگر ہم عام معاشرتی زندگی میں بھی مل جل کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کا دکھ درد سنیں گے، سنائیں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آج کا سب سے بڑا غلط فہمیوں کا جو پیدا ہونے کا مسئلہ ہے نا جی، ہم اپنے ہی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ادھر ادھر سے آنے والی خبروں پہ ہم بڑا یقین کر لیتے ہیں، اچھا دیکھیں جی وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی تیرا اپنا بھائی ہے، تیرا پڑوسی ہے، تیرا محلے دار ہے، تیرا کوئی عزیز ہے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ مل بیٹھ، غلط فہمیاں دور کر لے۔ اور جب بیٹھتا ہے پتہ چلتا ہے حقیقت کیا ہے، وہ ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی نیکیاں برباد کر لی، کتنے چانس اپنی مغفرت کے تم نے گنوا دیے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہفتے کے 2 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ انسانوں کے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، ایک شرک معاف نہیں ہوتا، دوسرا یہ دل میں جس نے کینہ رکھا ہوا ہے اس کا کوئی گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ فیقال، فرشتوں سے کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان کو بھی مہلت دے دو، ان کو ٹائم دے دو، حتی یصطلحا، یہ صلح کر لیں۔ خدا نخواستہ صلح سے پہلے اللہ کا بلاوا آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ دلوں میں کینے لے کے چلے گئے، گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، کیونکہ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کے اللہ شرک کے علاوہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے ان کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتے۔ اگر ایسے ہی چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو محترم بھائیو، اخلاص کے ذریعے، عقیدے کی اصلاح کے ذریعے، حسن ظن کے ذریعے، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کے ذریعے آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، جس طرح ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، عبادات میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، معاملات میں بھی۔ ہمارا کوئی آپس کا بھائیوں کا، بہنوں کا، اعزاء اقربا کا، محلے داروں کا کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم اس وقت یہ آیت کیوں بھول جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
اور اسی آیت میں آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں جھگڑا اختلاف ہو جائے اپنے جھگڑے کا حل بھی اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ اگر ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارو۔ یہ نہیں صرف نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، روزوں کا مہینہ بھی آ رہا ہے نا جی، اور روزوں کے بارے میں بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم شہر صبر، رمضان کو صبر والا مہینہ کہا گیا۔ یہ جو صبر والا مہینہ ہے نا جی، اس کے روزے جو بندہ رکھتا ہے، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھتا ہے، یُذْهِبْنَ وَحْرَ الصَّدْرِ، یہ روزہ بھی انسان کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے، دلوں کا کینہ دور کرتا ہے۔ تو رمضان کی بھی آمد ہے، یہ رجب ختم ہو رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر ہفتے 2 دن جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتے ہیں، سالانہ دروازے جو ہے وہ بھی کھلنے کا وقت آ رہا ہے۔ تو ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، معذرتیں کر لیں، عذر کر لیں، متواضع بن جائیں اللہ کے بندے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے پھر ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق و فجور سے، کینے اور حسد سے پاک فرمائے، اور ہمارے گھروں کو ہمارے لیے اطمینان، راحت اور سکون کا مقام بنائے، سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان میں امن اور خوشحالی لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔